آپ کو باقی چیزوں کی تو تکلیف ہے، لیکن آپ کو اپنے مذہب کا کیوں نہیں پتا؟ مذہب کا پتہ ہے، میں آپ گروپ میں سے ریموو نہ کریں نا، گروپ میں ریموو دیکھیے، نہ کریں، میں اس گروپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بالکل ریموو نہ بالکل، کریں پلیز۔ میں آپ کو سکھانے کے لیے تو فون کیا ہے، آپ سیکھو نا۔ دیکھو آپ کو میں اسپیشلی ٹائم دے رہی ہوں، آپ کو جو ہے وہ گروپ سے ریموو کر کے آپ کو پرسنل کلاس دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پرسنل کلاس میں سب سے پہلے اچھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ آغا خانی کیوں ہیں؟ آپ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آغا خانی کس نے کہا؟ آغا خان ہے کیا؟ آپ آغا خان کے بارے میں مجھے بتاؤ، آپ کو آغا خان کے بارے میں پتہ ہے؟ آغا خان تو کیا چیز ہے؟ حاضر امام بول دیتے ہیں، حاضر امام کے مرید کیوں ہاں ہو تو آپ؟ آغا خان، دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں، آغا خان ایک ٹائٹل ہے جو کہ اس امام کو کو ملا ہوا ہے، آغا اس خان کو کا ملتا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ، ہاں آغا خان ہاں، ٹائٹل آپ کے امام کو نہیں ملا ہوا، ان کے دادا کو ملا ہوا تھا اور ایران نے دیا ہے۔ دادا کو جس کو بھی ملا ہے، بالکل بات تو شاہ سنو، ایران نے دیے، مجھے سب بات پتہ تو ہے، سنو، بات تو شاہ سنو، ایران نے دیے۔ ہاں بات تو ہاں سنو۔ اب آپ کے والد صاحب کو ان کی خدمات کی وجہ سے کسی گورنمنٹ نے کوئی ٹائٹل دیا ہوگا، تو آپ شاہ کیوں ایران نے دیے، بات تو سنیں، مثال دے ایران رہی کے بادشاہ نے، ہوں، صحیح ہے صحیح ہے مثال صحیح ہے، دے رہی ہوں۔ میں سن رہی ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو ان کی خدمات پر پاکستان کی گورنمنٹ یا ایران کی گورنمنٹ کوئی بھی خطاب دیتی ہے ان کی خدمات پر، آپ دو جی نسلوں کے بعد آتے ہو کہ میرے دادا کو ملا تھا فلاں فلاں خطاب، تو اب میں بھی جو ہوں وہ تمغہ امتیاز کا مالک ہوں، ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ آپ نے تو خدمات کی نہیں ہے، آپ نے تو خدمات آپ کے دادا نے کی تھی، تو شاہ آف ایران اچھا، ان کی ہمارے موجودہ خدمات، امام کے پاس کتنے ٹائٹلز ہیں اور کتنے میری بات خطابات ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ آپ بات ذرا سنو، سرچ کرو، بات تو آپ سنو، کاؤنٹ کر کے تھک جاؤ گے، ہمارے اتنے مطلب ہاں ہاں، ہمارے وہ سارے وہ مولا کو ٹائٹل ملے میرے ہوئے۔ پاس بھی بہت سارے ہیں، وہ تم سننا پسند نہیں کرو گے جو اچھا میرے پاس ٹائٹل ہے۔ اچھا، بتاؤ، چلو میڈم دو تین تو بتاؤ، دو تین تو بتاؤ نا پلیز، آپ نے ٹائٹل، آپ کو کیا کیا ٹائٹل ملا ہوا ہے؟ مجھے، میں نہیں دیا ہے ہاں آپ کے نام کو، اس کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کے ٹائٹل سے مخاطب وہ نہیں، مطلب میرا تو واقف ہونا پتہ چاہتا ہے، ہوں، آپ آپ کو کون؟ سنیے، ہمیں تو ایک ہی لیبل پسند ہے کہ ہم ہیں امتی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امتی تو ہم بھی امتی ہیں، ہم نے نہیں ہے کوئی نا، خود، او امتی میڈم آپ تو لوگ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں امتی ہوں، اپنے آپ کو مانتا ہوں، تو آپ مجھے امتی نہ بنانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو سن لو، نبی صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، ہوں امتی میں تو سب وہی آئیں گے، ایون وہ بھی آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام پر نہیں رہے، لیکن وہ ہیں تو امت ہی نا، اب وہ نہیں جی اس کو فالو جی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے نا جی وہ امتی بے شک ہوں گے، لیکن آپ امتی ہونے کا ہوں حق ادا نہیں کر رہے، آپ وہ امتی ہیں کہ جن کے پاس جب، تو وہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، ہوں کیونکہ تم نے میرے بعد میرے دین میں بدعتیں بنائی تھیں، میرے دین میں تم نے ہوں ایجادات کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ ہوں وسلم تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی بھی نہیں دیں گے کہ جنہوں نے ان کے دین میں صحیح ہے، تو آپ مجھے بتائیں، دین میں کتنے فرقے بن گئے ابھی؟ آپ بتائیے، اسلام میں کتنے فرقے بن گئے؟ آپ بتائیے۔ پیشن گوئی کتنے کی؟ 73 کی ہوئی تھی، اور اب کتنے ہیں؟ 73 کی پیشن گوئی تو میں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم گنتی نے خود کی ہے نا؟ بات سن لیجیے، میں نے گنتی نہیں کی ہے، ہاں ہاں اتنا تو پتہ گنتی ہے، نہیں کیا ہاں ہمارے رسول نے کیا پیشن گوئی کی تھی ایک زمانے میں کہ میرے جو امت ہے وہ کتنے فرقوں میں بٹے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا پتہ تھا، ہے؟ بات سن لو نا، نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم نے آپ کو فرمایا پتہ تھا، ہے؟ نصارہ 71 فرقوں میں بٹے تھے، یہود 72 فرقے میں بٹے تھے، میری امت اور 73 اسلام؟ بات تو سن لو، آپ کو صبر ہوں نہیں تو آپ کہہ رہے مجھے سیکھنا ہے، میں سکھا رہی ہوں، تو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے سننا ٹھیک پڑتا ہے، ہے۔ ہاں آپ تو نے میں سن رہا فرمایا ہوں نا، کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، تو آپ جی، نے تو آگے یہ مزید صحیح فرمائی۔ فرمایا کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا جی، اچھا، آپ کی آواز ریکارڈ میں کر رہا ہوں، مطلب آپ کو اجازت ہے نا؟ ویسے آپ کی آواز ریکارڈ کر رہا بالکل ہوں میں۔ بالکل میری آواز ریکارڈ کرو، اور میں بھی کر ہی رہی ہوں تاکہ میں اس کو لگا سکوں، کیونکہ ایک ہی کلاس لیتے ہاں، ہیں۔ یہ آپ کا کام تو یہی ہے، مجھے ہاں پتا ہے، میں نے میرے آپ کے بھائی گروپ میری میں جتنا اسٹڈی کیا آپ لوگوں کے، ہاں آپ کا کام یہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات صحیح مسئلہ نہیں بولے ہے، بھائی، اچھا سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، میری ٹھیک ہے۔ امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے 72 ہوں فرقے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہوں ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے اچھا، پوچھا وہ کہ یا فرقے کا نام پتہ ہے؟ بات تو سن لو، اتنے تم جذباتی ہو رہے ہو، بات سنو تو سب بچائے ٹھیک گی۔ ہے
صحابہ अच्छा کرام ठीक نے है। پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت پر چلے گا۔ آگے سمجھ؟ अच्छा اب ये अज़हाब की सुन्नत का कोई मतलब आप किस किताब से बता रहे हैं? मुझे किताब का रेफरेंस दे سلف सकते हैं؟ الصالحین، سلف الصالحین، ان کا پتہ ہے آپ کو کون ہوتے ہیں سلف الصالحین؟ सरफुस सालिहीन यानी कि यानी कि 4 जो इमाम हैं میرے بھائی इनमें से چار किसी का امام किताब है। کدھر آ گئے یہ تو تمہاری حالت ہے۔ सही है ना, हम तो نہیں बहुत نہیں، यादना थे, हम बहुत यादना है ना नॉलेज के اب रास्ते نہیں में, بات मैं نہیں ऐसे ही میرے बता بھائی، रहा हूँ। دیکھو دیکھو कौन है ابن ये, मतलब ये क्या खाने کی چیزیں پینے کی چیزیں مجھے نہیں پتا نا, اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھو شفقت بھائی، میں آپ تمہیں پھر بھی بھائی کہہ رہی ہوں، یہ احترام کے ہاں قابل وہ لوگ ہیں جب جن کا ذکر جو ہے نا وہ حدیثوں میں اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ پہلی حدیثوں میں پہلی قرآن میں. بات ہاں سنو صحیح فرمایا, صحیح فرمایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنو گے تو ان سنو گے لوگوں کی کتاب میں ہے یہ. سنو گے کہ نہیں سنو گے کہ میں بالکل بھی؟ سن رہا ہوں. ہاں میں سن رہا ہوں, میں دیکھو سن رہا جو ہوں, میں سن رہا جو ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تین، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پہلی جنریشن، اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری، یعنی کہ تابعین، تبا تابعین، یعنی اصحاب رسول کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری وہ، پھر ان کے تابعین اور پھر تبا تابعین۔ ان تین کے بعد جو ہے وہ اسلام، ان کو فالو کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر دین محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے جو چیزیں آئیں گی اس کی گارنٹی نبی نے نہیں دی تھی، نہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ ٹھیک ہے علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اسلام سیکھا، قرآن کی تشریحاں سیکھی، حدیثیں جو ہیں وہ جمع کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کیا۔ اس میں ہمارے چار خلفائے راشدین آتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، مولا علی علیہ السلام وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن، حضرت حسین، جتنے بھی آئمہ جو دین پر رہے تمام ان پر آتا ہے۔ اب بعد میں جیسے کہ آپ لوگوں کے ہاں جو چیزیں اللہ ذکر سلام سے بدلی گئی ہیں، اس سے پہلے تو آپ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صحیح ہے یعنی کہ واقعہ صحیح یہ ہے. آتا ہے کہ قلعہ اعلیٰ موت میں تمام لوگ جو تھے جو اسماعیلی تھے وہ اس وقت روزے سے تھے، ٹھیک ہے، 23 ہاں آپ کے بالکل. جو 17 رمضان جو تھی قلعہ علاموت میں، تو آپ لوگ آپ کے جو اسماعیلی آبا و اجداد تھے وہ روزے کے ساتھ تھے، لیکن جو بالکل 23واں امام تھا نا اللہ ذکر سلام، اس نے کیا کیا، جی جی وہ دائی کا بیٹا تھا، وہ امام تو تھا نہیں، صحیح ہے. وہ اس وقت تک انہوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ دائی کا بیٹا ہے، دائی کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دن اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا وہ امام کی طرف سے ایک فرمان لے کے آیا ہوں، تو وہ جو ہاں آپ صحیح ہے کے ٹھیک ہے. اللہ ذکر سلام نے آ کر اعلان کیا کہ اب تمہارے اوپر قائم القیامہ ہو گئی ہے، تم لوگ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے اب جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی جو ہے وہ باطنی تعبیل وہ ہو گئی جو شریعت میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا ہوں کیا، امام نے کہا کہ اب تم اپنی پیٹھ جو ہے، یہ آپ لوگوں کی کتاب سے بتا رہی ہوں، اب اپنی ہاں پیٹھ ٹھیک ہے, یہ جو ہماری کتاب میں ہے, پڑھا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے, پڑھا ہے یہ پڑھا نا، ہوا ہے میں نے. اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دو، اور اپنا حسن. روزہ جو ہے نا ہاں. وہ توڑ دو، اور روزہ توڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ شریعت کی کسی بھی پابندی کو نہیں مانتے، اس میں آگے آپ کے ایون غسل جو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، وضو ہے، اس کی بھی باطنی میننگ ہے، نماز ہے وہ بھی آپ کی باطنی ہے، روزہ بھی باطنی، ہر چیز باطنی ہے، ہوں. تو شریعت کو تو آپ مانتے نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو میری سنت پر اچھا اس چلے۔ میں ایک منٹ رک سکتے ہیں, ایک منٹ رک سکتے ہیں. بولیے۔ اچھا, جو شریعت ابھی فالو نہیں کرتے ہیں, جو ابھی بھی کسی بھی شریعت کے کوئی بھی ایسے عمل مطلب ظاہراً ہوتا ہے نا جس کو فالو نہیں کرتے ہیں, کیا وہ اسلام سے خارج ہے یا وہ جی اسلام میں بالکل، ہے؟ مجھے اس کا جواب بتا سکتے ہیں. جی جی بالکل وہ خارج اسلام سے خارج ہے. ہے، بالکل خارج ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہے, یعنی جس رسول السلام کی داڑھی تھی, اب ہوں آج کے دور میں کسی مسلمان کے پاس داڑھی نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہے. لیکن آپ کو پتہ داڑھی کا جو حکم ہے وہ مسلمان مرد پر فرض ہے، اسی طرح جو فرض ہے نا, حجاب، ٹھیک ہے. بات اب سن دنیا میں ہاں سن ٹھیک لیجیے ہے, اب میرے بھائی، آپ. بات سن ہاں لیجیے، ہاں صحیح. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس طرح نماز کے لیے یہ حکم ہے نا کہ نماز تم پر فرض ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہاں نہیں فرض ہے ہے. تو وہ اپنا فرض ہاں. پورا کرتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو ویسے تو حدیثوں ہوں میں یہ الفاظ آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہوں. اب وہ نبی کے کفر کیا, فرمان کے بالکل حساب سے ٹھیک ہے, یہ ہم بھی کہتے کفر، ہیں یہ. سنو تو صحیح بھائی، وہ کفر کر دیا اس نے، وہ کافر ہاں ہو گیا۔
اب لیکن وہ کلمہ हाँ دوبارہ نہیں ठीक। پڑے گا، کیونکہ وہ اس طرح کا اس نے کفر کیا ہے جس طریقے کے اس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بالکل کافر ہو گیا، مطلب کافر مطلب یہ اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ کفر کرنے کے بھی لیولز ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اسی طرح داڑھی جو ہے وہ مرد پر، अच्छा। مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن وہ جب اس کا वाह। انکار کرتا ہے تو وہ والا کفر کرتا ہے، یعنی کہ میں اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہوں۔ اور ایک کافر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے تمام احکامات جو ہیں وہ میں نہیں مانوں گا اور میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو وہ تو پورا پورا کافر ہو جاتا ہے، وہ پورا باہر ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو داڑھی، अच्छा نماز، अच्छा अच्छा अच्छा، यानी कि روزہ، आपने एक दायरा बनाया हुआ है काफिरों का, ये میں दायरा نے نہیں इसके بنایا میرے ये بھائی، दायरा یہ है एक فقہ और। हाँ। ہے۔ بات سن لیجئے، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ فقہ ہے، हम्म। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا تو کیا نبی نے اس کو یہ کہا کہ تم جا کے کلمہ پڑھو؟ نبی نے کہا جاؤ اپنی نماز پوری کرو۔ تو نبی نے کیا بتایا ہمیں کہ ہے تو کفر نے، ایک طرف آپ نے کہا کہ نماز چھوڑنا، نماز جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، تم میں اور مشرکوں میں فرق جو ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ پھر آپ نے کہا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، لیکن جب ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری نماز میں نے چھوڑ دی، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ کلمہ پڑھو، آپ نے کہا جاؤ نماز پوری کرو۔ آئی سمجھ بات؟ تو یہ میرا فقہ نہیں ہے، हम्म، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ۔ آگے سمجھ بھائی؟ तो ठीक है। अब मुझे एक बात बता दें, अगर जिसने नमाज छोड़ा ہوں، तो आजकल के दौर में आपको पता है ना कि कितने लोग नमाज छोड़ते हैं بالکل और वो फिर چھوٹے، पढ़ते भी नहीं है। शायद वो लोग, देखो, शायद वो लोग ہوں अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते हैं ہوں और दोबारा वो पढ़ते भी नहीं है। तो ہوں، या क्या ये लोग दीन से खारिज हो गए सारे? نہیں نا، میں نے آپ کو क्या ये लोग یہی، काफिर हो गए؟ نہیں تو شفقت بھائی میں نے ابھی آپ کو یہی تو بات بتائی کہ جب نبی کے پاس ایک شخص آیا یا کئی لوگ آئے اور وہ بتاتے تھے کہ ہماری نماز چھوٹ گئی یا ہم نے فلاں وجہ سے چھوڑ دی، تو وہ چھوڑی تو جان بوجھ کے نا، تو نبی نے ان کو کیا کہا تھا کہ جاؤ پوری کر لو۔ اب اگر یہ کوئی یہ سننے کے بعد بھی پوری نہ کرے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہوں۔ اپنے گناہ بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اب ہم نے سب کا تو تو نہیں گناہ بتایا۔ بڑھانا، دیکھو، گناہ بڑھانا اور کافر کہنا الگ الگ ہوا ہی۔ اب ان میں سے ایک کو آپ چوز کر نشانی لو، یا کافر کے ہو میں بتاتی ہوں، یا گناہ بڑھانے کی بات کرو۔ دیکھو میری بات سنو، یہ میرے الفاظ تو میرے بھائی ہیں نہیں نا کہ نماز جان ہاں، بوجھ تو کر جو بھی ہے، چھوڑنے والا، آپ بات کہہ سنو، رہی ہے نا، آپ کے الفاظ ہو گئے ابھی پھر۔ نہیں 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 آپ نہیں، اپنے الفاظ پہ غور کر کے بڑا کرو پھر، میں شفقت بھائی، یا کافر شفقت بولو بھائی، یا بولو کہ اچھا وہ مجھے یہ گناہ میں بتاؤ، اضافہ کر رہے ہیں، ان آپ دونوں میں سے نماز ایک کو کو، سلیکٹ کرو۔ بات سنو نا، آپ نماز کو فرض سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے اس چیز کا جواب میں دیجیے۔ فرض سمجھتا ہوں نماز کو، میں سمجھتے فرض ہیں نا؟ سمجھتا ہوں۔ تو اب آپ بھی فرض مانتے ہو، میں بھی فرض مانتی ہوں، نبی نے بھی کہہ دیا کہ جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑی وہ گویا اس نے کفر کیا۔ یہ بات تک آپ اور میں ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم سب اس ہاں پر کی ایمان رکھتے ہیں نا۔ ہاں، اب بالکل اس کے بعد بالکل۔ یہ بحث کرنا کہ میں کافر بنا رہی ہوں، بھائی میں تو کافر نہیں بنا رہی نا، نبی نے کیا کہا کہ اس نے کفر کیا۔ اب کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر مطلب انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کے اور اللہ کے نبی کا حکم کا انکار کیا۔ اب اس میں تم لمبی بحث ہوں۔ کر رہے ہو کہ میں کافر بنا رہی ہوں، میں نہیں بنا رہی میرے بھائی۔ اب وہ جو کفر ہے نا اس کی تو لیول یہ ہے، صحیح، آپ اگر نہیں بنا رہے ہیں تو مطلب آج کل کے دور میں ہم ٹوٹل ملا کے مسلمانوں کے 73 فرقے سب کے سب کافر ہو گئے۔ میرے بھائی یہ کیونکہ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں، میں جہاں پہ ہوں کام کرتا ہوں، وہ لوگ تو روزانہ کے بیس پہ نماز قضا کرتے ہیں سارے۔ ہوں مطلب میرے ہوں، پاس آلموسٹ 3 4 فرقے کے لوگ ہیں، ہاں وہ سب نماز قضا کرتے ہیں اور بالکل وہ صحیح سب بات روز ہے، گالیاں دیتے ہیں اور وہ سب روز برائیاں صحیح کرتے ہیں کہہ اور وہ رہے ہو، سب ہزاروں قسم کے شریعت کے دیکھو، خلاف جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ مطلب ہوں میں پرفیکٹ تو بتاتی آپ ہوں بھی آپ کو، نہیں ہو اور میں بھی نہیں 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 ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، شفقت بھائی، آپ پرفیکٹ ہو آپ کے حساب سے، شفقت آپ بھائی پرفیکٹ ہو۔ بات سنو، بات سنو، اگر وہ ہاں۔ لوگ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ اگر نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان جو ہے وہ 70,000 سال دوزخ میں جلے گا۔ اب جب ہمیں یہ پتا ہے ہوں۔ کہ ایک نماز چھوڑنے کے بعد یہ سزا ملنی ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ 70 70 سال ہر نماز کے بدلے جو ہے وہ جلا کریں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہی تو ماشاء ٹیسٹ اللہ۔ ہے میرے بھائی، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یا پھر ہمیں اس ہوں آخرت کا خوف، کیونکہ ایمان تو ہم رکھتے ہیں نا کہ آخرت بھی آنی ہے، ہوں جنت دوزخ بھی ہے۔ تو جب پتا ہے کہ یہ زندگی ہماری 40 سال 50 60 بڑی حد تک 90 سال،
ठीक है, उसके बाद तो मरना ही है। जी तो जब मरने के बाद जी एक एक नमाज पर हमारा हिसाब ये होना है कि 70-70 साल हमने, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह में सबको महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे, आमीन। सब ने वहां पर आमीन। अपनी कजा नमाजों के आसे जलना है। तो भाई अगर उनका, तो हम फिर यही कहेंगे ना कि उनको दीन इस्लाम का कोई डर नहीं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं जो छोड़ते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं हम्म। मेरे भाई, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। जो जे कुरान में एक आयत है कि जन्नती जो है ना, वो जब उनको आवाजें आएंगी दोजख में, मकालमा है दोजखियों को दोज़ख से जन्नत आवाज में आएंगी। हाँ। तो वो जन्नती ठीक पूछेंगे है। कि उसको पूछेंगे कि तू तो बड़ा ही अच्छा आदमी था, तूने तो सारे हाँ। एहतमाम पूरे किए, तू यहाँ पे दोजख में क्यों जल रहा है, इस तरह के जुमले लिखे हुए, तुम्हें अल्लाह ने दोजख में क्यों पढ़ा है। डाला? तो वो आगे से कहेंगे हम हम्म। नमाज नहीं पढ़ते थे। ये जुमला है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, सोचो। तब अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल लिख बिल्कुल। दिया कि नमाज ना पढ़ने वाला दोजख में जलेगा। गो कि उसने बड़े अच्छे काम किए और वो ईमान लाया था। तो तुम सोचो कि हर चीज मेरे भाई, ईमान भी लाना है, नमाज भी पढ़ना है, शरीयत के सारे अहकामात भी मानने हैं, बुराई से भी बचना है, लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। सबका हिसाब होगा, ये नहीं कि मैं अच्छा काम सबका किया तो, हिसाब होगा। हाँ, ये सबका नहीं हिसाब होगा। होगा। देखो मैं, बोलो। देखो एक निचोड़ ये है बात का, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मेरे ओके। मोबाइल में मैं देख रहा हूँ कि चार्ज भी। हम्म। हेलो, को हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ, बात आ रही देखो है। मेरे मोबाइल में चार्ज भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तकरीबन 5% रह गया है, तो कोई ये मसला नहीं मोबाइल शफकत कभी ना भाई। कभी शट डाउन हो जाए। तो हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब खुलासा इस तरह है ना कि देखो हम्म। इंसान चाहे किसी भी मसलक में हो, किसी भी फिरके में हो, हम्म। मेरे हिसाब से इंसान के ऊपर जो जिस फिरके में जिस तरह का नमाज फर्ज है, हम्म। वो अपने नमाज को फर्ज समझ के पढ़े। नहीं ना मेरे पढ़े, भाई, उसमें कुताही ना शफकत करे, भाई, उसमें कुताही ना करे। चलो नहीं ठीक है, शफकत भाई, आप शफकत भाई से मेरी देखो आखिरी आप बात जिस सुनो, फिरके में तुम्हारा हो शायद फोन आप। बंद हो जाएगा। तुम्हारा फोन बंद, मेरी आखिरी हाँ बात मेरे भाई सुन लो। देखो हर कोई अगर हाँ। अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ने लगा और अपने मसलक के हिसाब से पढ़ने लगा, तो फिर नबी नबी हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुमला था कि तुम वैसा ही करो जैसा तुम मुझे करता पाते हो, नमाज भी ऐसी पढ़ो जैसा मैं। इवन ही के पीछे से लोगों ने गलत तरीके से सलाम करना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी पीछे भी आंखें हैं, मैंने उनसे देखा कि तुम लोग जो है ना वो इस तरह सलाम कर रहे हो, ये इस तरह मत करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। तो नबी तो हुक्म ये करते थे ना मेरे भाई कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ो। अगर देखो हम देखो हर कोई अपने अपने तरीके मैडम, से करेंगे, तो इस्लाम की शक्ल क्या बाकी रहेगी? चार लोग वहां खड़े हो जाएंगे, चार लोग वहां, इस्लाम तो बिखर जाएगा। हम तो इसलिए अल्लाह के प्यारे हैं क्योंकि हम एक ही तरीके पे चलने वाले हैं ना शफकत भाई। अगर हर कोई अपना अपना कर लेगा तो इस्लाम नहीं बचेगा। उसकी शक्ल क्या बन जाएगी? आधे लोग दुआ पढ़ रहे हैं, आधे जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो आधे जो है, यही तो इस्लाम का, देखो इस्लाम का यही तो खूबसूरती है। नहीं इस्लाम हर नहीं एक नहीं। को, हर एक के लिए इस्लाम ने, हर एक के लिए इस्लाम ने मतलब मौका तुम्हारी दिए कि बात भाई की तुम दलील किसी भी किधर है? तरह से ना। मेरी बात सुनो, तुम ये बात कर रहे हो ना मैं दलील भी दे दूंगा। मेरे देखो प्यारे भाई, मैंने कहा ना, मेरे मैं बड़ा प्यारे आलिम भाई। नहीं हूँ, मैं दलील लाऊंगा, लेकिन दलील के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मैं हाँ आहिस्ता ठीक आहिस्ता ठीक, लेके आऊंगा। मैं वैसे आपके उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन काफी कोई टाइम से बात मैं नहीं, सुनता रहता हूँ। कोई ठीक है, बात नहीं। हमारे लोग ऐसे पता है ना कि नीम हकीम वाले लोग आते हैं, तो वो थोड़ा नहीं आपको नहीं, गुस्सा दिलाते हैं, थोड़ा खुद गुस्सा हो मुझे जाते पता है। हैं। देखो इसके लिए टाइम चाहिए होता है, हमें देखो स्टडी करने का इतना मौका नहीं मिलता है। स्टडी करता रहता हूँ मैं भी, लेकिन देखो हम्म। इसके लिए थोड़ा परफेक्ट होना पड़ता है। जिस तरह आप हम्म। 24 घंटा चैनल पे बैठ के ये स्टडी करते हैं ना हमारे खिलाफ। के खिलाफ नहीं, मैं खुद आगा खानी रह हाँ, चुकी हूँ, खिलाफ नहीं इसलिए बोला मैंने मुझे भी। मुझे हाँ, मुझे इसलिए पता है कि पता जो है। आखानी से ही कन्वर्ट होते हैं हाँ। ना, जो आखानी से कन्वर्ट होते हैं ना, तो मुझे पता है कि वो लोग ही इस तरह बातें कर सकते हैं। असल में मैंने एक बयान सुना है, वो देखता हूँ कि वो सही हदीस में से है या नहीं है, कि जो अपना दीन जिस दीन में है वो छोड़ देता है, हम्म। वही लादीन हो जाता है। तो शायद ही आप लादीनों में से हैं, क्या पता मुझे। लादिम लादिम तो को मैं तो इसके खिलाफ भी कोई, आप वो हदीस हाँ, ला लादीन दो। मतलब दीन से निकल गए, वो दीन देखो से अगर निकल गए, जो आप मैं देख लेता। इंडिया से कन्वर्ट हो के आए, जो ईरान में थे वो पारसी थे, वो आग की पूजा करते थे, तो फिर उस हिसाब से तो आप लोगों को इस्माइली भी नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को तो अपना दीन छोड़ना ही नहीं चाहिए था आबा व अजदाद को। तो आप लोगों के जो आबा व अजदाद थे वो मजूसी थे, पारसी थे, आग की पूजा देखो करते थे ना। ये देखो भूल मैंने, गए हो। और सैयद का हम्म काम है प्रीच करना। तो आप मुझे ये हम्म बताओ कि आप प्रीचिंग किस हिसाब से करोगे? इस्लाम के हिसाब से करोगे या हाजिर इमाम के हिसाब से करोगे? हम इस्लाम के हिसाब से करते हैं, और इस्लाम हाजिर इमाम से जुदा इतना नहीं है जितना आप समझते हो। खुदा है देखो मेरे इस्लाम के भाई। अंदर,
اسلام کے اندر حاضر امام کا رول دیکھو، حاضر امام کو ظاہری حساب سے نہیں دیکھو، حاضر امام دیکھو اسلام کے نا دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ آپ ابھی لے کے جو چل رہے ہو نا اسلام کے ظاہری پہلو لے کے بہت پیک پہ گئے ہو اور اسلام کی باطنی پہلو کو چھوڑ چکے ہو۔ کہ میں آپ کو ایک بات بولوں گی، اس کے بعد آپ ہاں کو سرچ کرنا، ہاں ظاہری اور باطنی دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ باطنی پہلو ظاہری کا رد کرتا ہو، دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہوتے ہیں، کوئی دیکھو ایسا نہیں ہوتا۔ رد نہیں کرتا، یہی تو کہہ رہا ہوں نا، رد نہیں کرتا ظاہری اور باطنی پہلو میں۔ جگہ پہ رد ہوتا ہے، ایک طرف اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹرانسلیٹ فرماتے ہیں کہ نہیں ظاہری نہیں چیزوں کو میڈم نہ نہیں رکھو، کھاؤ نہیں پیو۔ نہیں آپ نے اپنے حساب سے ترجمہ کر دیا، ابھی جو آپ نے باتیں کہی کہ یہ آپ نے یہ پارٹ میں یہ مانگا وہ مانگا، ان سب کا میں آپ کو لنک کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے لنک ہوتا ہے آپ ایک قرآن کے کام ساتھ کیجئے، اور یہ کیسے لنک ہوتا ہے، ٹھیک اچھا ہے؟ آپ لنک یہ کریں گے، کیسے لنک ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ آپ اور یہ مجھے کیسے ٹائم لنک ہوتے ہیں دیجیے، حدیث کے ساتھ۔ آپ مجھے ٹائم دیجیے میں کہ آپ کو کب تک۔ ٹائم دے دوں گا، دیکھو میں ابھی نہیں بتا سکتا، میں بہت بزی انسان ہوں اور میں سوشل جو وہ کام ہوتا ہے نا اس میں بہت انگیج رہتا ہوں۔ ابھی بھی ریسنٹلی مجھے ایک اسپتال جانا ہے، وہاں سے ہماری میٹنگ ہے، اس طرح سوشل میٹنگ ہی ہوتا ہے ہمارے، تو اس میں جانا ہے، اس کے بعد واپس میرے کو 2-3 جگہوں پہ چلنا ہے، تو اس طرح کے وہ ٹائم میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کب نکالوں گا، لیکن انشاءاللہ میں تھوڑا ٹائم نکال کے آپ کی کچھ باتوں کے چلو مناسبت سے ٹھیک کوئی آپ کو ریفریش لے کے آؤں گا اور پھر آپ سے ٹھیک ہے بات میرے کروں گا بھائی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے میڈم، جزاک اللہ جفت بھائی، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ السلام اوکے علیکم۔ میڈم، اوکے اوکے بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔